اہم خبر آپ کو دیں کہ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کے نتائج صرف جغرافیائی حدود تک محدود نہیں رہیں گے، اس کے اسٹریٹجک اور سیاسی اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ اگر کسی قسم کی جغرافیائی تباہی کی کوشش کی گئی تو اس کے اثرات باہمی اور ہمہ گیر ہوں گے۔ آئی ایس پی آر کا بھارتی آرمی چیف کے انٹرویو پر رد عمل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی آرمی چیف نے اشتعال انگیز بیان دیا۔ بھارتی آرمی چیف نے انٹرویو میں کہا، پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جغرافیائی اور تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ پاکستان پہلے ہی عالمی سطح پر ایک اہم ایٹمی طاقت اور جنوبی ایشیا کے جغرافیے اور تاریخ کا ناقابل انکار حصہ ہے۔ بھارت کی جانب سے دیے گئے اشتعال انگیز بیانات خطے کو ایک بار پھر بحران کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان ہندو توا نظریے کے زیر اثر بھارتی قیادت کی گمراہ کن اور وہمی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ مارکہ حق میں ناکامی کے بعد بھارتی قیادت کی مایوسی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ یہ سوچ جو 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر سکی، ایک خود مختار ایٹمی ملک کو جغرافیائی سے مٹانے کی دھمکی دینا کسی قسم کی اسٹریٹجک حکمت عملی نہیں۔ یہ سوچ ذہنی دیوالیہ پن، جنون اور جنگی جنونیت کا مظہر ہے۔ ذمہ دار ایٹمی ریاست تحمل، تدبر اور اسٹریٹجک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، نہ کہ تہذیبی برتری یا کسی قوم کے خاتمے کی زبان استعمال کرتی ہیں۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی، عدم استحکام پیدا کرنے، سرحد پار ٹارگٹ کلنگ اور عالمی سطح پر گمراہ کن مہمات چلانے میں ملوث ہے۔ مارکہ حق میں ناکامی کے بعد بھارتی قیادت کی مایوسی کھل کر سامنے آ چکی۔ بھارت کو پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے امن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اہم یہ خبر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ واضح پیغام جاری کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کے نتائج صرف جغرافیائی حدود تک محدود نہیں رہیں گے، اس کے اسٹریٹجک اور سیاسی اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ اگر کسی قسم کی جغرافیائی تباہی کی کوشش کی گئی تو اس کے اثرات باہمی اور ہمہ گیر ہوں گے۔ آئی ایس پی آر کا بھارتی آرمی چیف کے انٹرویو پر رد عمل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی آرمی چیف نے اشتعال انگیز بیان دیا۔ بھارتی آرمی چیف نے انٹرویو میں کہا، پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جغرافیائی اور تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ پاکستان پہلے ہی عالمی سطح پر ایک اہم ایٹمی طاقت اور جنوبی ایشیا کے جغرافیے اور تاریخ کا ناقابل انکار حصہ ہے۔ بھارت کی جانب سے دیے گئے اشتعال انگیز بیانات خطے کو ایک بار پھر بحران کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس ہمارے ساتھ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ کہیے گا، جب پوری دنیا پاکستان کی اہمیت پر بات کر رہی ہے، پاکستان کے کردار کی بات کی جا رہی ہے، ایسے میں ایسے بیانات آنا کیا یہ کھوکھلا پن نہیں ہے بھارت کا؟ انڈین آرمی چیف کا یہ جو بیان ہے ان کی ذہنی پستی کو شو کرتا ہے، ان کی فرسٹریشن کو شو کرتا ہے، ان کی جو ایک فیشزم ہے جو کہ اوور ان کی صلاحیت کر چکا ان کی سوسائٹی میں، پھر چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، چاہے وہ عوامی لیڈرشپ ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ان تمام چیزوں کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت اوور آل دیکھا جائے انڈیا کا جو کہ ساؤتھ ایشیا میں ایٹ لیسٹ وہ اپنی پاپولیشن کی وجہ سے یا لینڈ ماس کی وجہ سے چائنا کے بعد ایک بڑی طاقت ہے، ایک بڑا ملک ہے، لیکن ان کے لیڈرشپ کی جانب سے جس طرح کے تحمل کا، جس طرح کے جو ہے میچورٹی کا جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کے بالکل برعکس وہ ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دہشت گردی کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ اب تو کوئی اس میں دو رائے رہ نہیں گئی کہ کس طریقے سے وہ افغانستان کی پوری گورنمنٹ کو جو ہے فنڈنگ کرتے ہیں اور وہاں پہ ٹی ٹی پی ایلیمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف پاکستان ہے بلکہ دیگر جو علاقے ہیں اسپیشلی ایران کے اندر بھی ان کو استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کے لیے۔ اب ان تمام چیزوں کے تناظر میں چیف آرمی اسٹاف جو انڈیا کا ایک چوتھی بڑی جو ہے وہ فوج ہے دنیا کی، اس کی جانب سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کا آنا ہے کہ پاکستان کو یا تو بیہیو کرنا چاہیے یا پھر اس کو جغرافیہ سے مٹا دینا چاہیے۔ وہ بھول گئے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس ایٹمی طاقت نے ابھی 1 سال پہلے ہی ان کو ناخن چنے چبائے ہیں، اور پرائمریلی وہ پچھلے جو 8 دہائیوں سے جو پاکستان کی انسیپشن سے پاکستان کے وجود کو انہیں مانا نہیں ہے، اس سوچ کی وہ عکاسی کرتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے۔